معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے دو واقعات کی نشاندہی کی تھی۔ ایک تو شاہ فرمان جو کلفی فروش تھا، اللہ کے فضل و کرم سے آپ ہی کے دینی ساتھیوں نے اور دینی جماعت کے بھائیوں نے اس کا پورا کیس لڑا، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی ضمانت بھی ہو گئی، وہ رہا بھی ہو گیا اور اس کے جرمانے کا جو فیصلہ ہے وہ بھی معطل کر دیا گیا۔ یہ اس طرح کے جب کوئی فیصلے آتے ہیں تو کچھ انسان کے دل میں امید کی کرن پیدا ہوتی ہے کہ ابھی کچھ جج اور کچھ سسٹم ایسے ہیں جو اگر کوئی مظلوم ہو اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو اس کو انصاف مل جاتا ہے۔ دوسرا جو واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا رضوانہ کا، افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات یہ ہے کہ مسلسل سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے، دیگر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے، درد دل رکھنے والوں نے اس بچی کے حق میں آواز کو اٹھایا، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ پورا ہفتہ آپ کے سامنے گزشتہ خطبے سے لے کر پورا ہفتہ ٹی وی پہ پروگرام بھی ہوئے اور اس بات کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا کہ ایک ایسی عورت کی ضمانت کیسے لی گئی۔ کوئی تو اس کا مداوع کرے، کوئی تو سامنے آئے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہفتے کی مسلسل جد و جہد کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر کسی قوم کے کسی لیڈر کے اندر غیرت جاگ جائے۔ مریم نواز صاحبہ کو کل ہوش آئی اور انہوں نے ہسپتال کا وزٹ کیا اور انہوں نے اس بچی کے ساتھ ہم آہنگی کا اظہار کیا۔ دیکھیے، عوام آواز اٹھاتی ہے، لوگوں کے اندر فرسٹریشن اور غصہ بڑھتا ہے، لوگ انصاف کے اس نظام کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن جب کوئی قداور لیڈر اس کاز کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اس کو تقویت پہنچتی ہے۔ لیکن ہماری اب یہ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے اچھا کیا، ہم اس کی تائید کرتے ہیں، اس کو قابل تحسین سمجھتے ہیں، یہ بہت اچھا قدم ہے، لیکن اگر یہ صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے تو آپ ابھی پیچھے ہٹ جائیے۔ یا تو اس بچی کے ساتھ آپ نے اظہار تعزیت کیا، اظہار تیمارداری کیا، آپ اپنے لیڈران کے ہمراہ اس بچی کی عیادت کر کے آئی ہیں، تو اب اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنا کر، آپ کی حکومت ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، آپ کی ایک فون کال کے اوپر اس بچی کو انصاف مل سکتا ہے۔ اب پھر اس کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ صرف نہ بنائیے، بچی کو انصاف دلائیے تاکہ عوام اپنی نظروں سے دیکھ لے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ آپ صرف ہسپتال تیمارداری کرنے، خبر لگوانے کے لیے نہیں تھی گئی، بلکہ بچی کو حقیقی طور پہ انصاف دلانے کے لیے گئی تھی۔ پھر پاکستان کی عوام آپ کی شکر گزار ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے بھی صرف فوٹو سیشن کرایا، تیمارداری کی اور اگلے 20 دن تک اس کیس کو بھول گئی اور اس بچی کی جو ملزمہ اس کی پھر ضمانت ہو گئی، تو پورے پاکستانی سمجھ لیں گے کہ یہ ایک سٹنٹ تھا۔ اگر آج آپ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں تو اس بچی کو انصاف دلائیں۔ یہ بات قابل تحسین ہے، کوئی بندہ بھی نیکی کا اور اچھا کام کرے اس کی تائید اور تحسین کرنی چاہیے، لیکن دوسری طرف آپ کی حکومت جاری ہے اور آپ پاکستان کے عوام کے اوپر پٹرول بم مار رہے ہیں۔ وہ جو 150 روپے کے اوپر آپ چیخیں مارتے تھے کہ خان صاحب نے 100 سے پٹرول 150 کر دیا ہے، آج ایک دن میں اس کی قیمت آپ 20 روپے بڑھا رہے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ روس سے سستا ٹرالا پہنچ گیا، سستا ٹرالا آ جائے گا تو پٹرول کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ یہ سستا ٹرالا پہنچ گیا، 20 روپے بڑھ گئے ہیں۔ اب آپ دعا کیجئے وہ سستا گندم کا ٹرالا ایک اور نہ آ جائے۔ اب گندم بھی آ رہی ہے، وہ بھی آئے گی تو سستا ہو جائے گا۔ یہ سستا ہو رہا ہے جناب، اللہ کا خوف کیجئے۔ عوام، غریب عوام پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس چکی ہے، کس نے آواز اٹھانی ہے؟ آپ کے سینوں میں اگر عوام کا درد ہو تو آپ جاتے جاتے اس طرح کے پٹرول بم عوام کے اوپر پھینک کے جائیں۔ تیسری بہت اہم بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، ابھی میں جمعے کے لیے آ رہا تھا، آفس کے اندر موجود تھا، مسجد میں داخل ہونے لگا، شہید اسحاق صاحب کا بیٹا اور ان کے بھائی آج جمعہ پڑھنے تشریف لائے ہیں۔ اسحاق بھائی اسی مسجد کے نمازی تھے، ان کے بچوں کو، ان کی پوری اولاد کو ان کے سامنے مار دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ آج 3 سال ہونے کو آگے ہیں۔ عمران کشور صاحب، کیپٹن لیاقت صاحب، آپ نے ہم سے وعدہ کیا، میں نے کیپٹن لیاقت سے خود بات کی، انہوں نے کہا علامہ صاحب میری طرف سے اس معاملے میں ذرہ برابر بھی کوئی، جب آپ آئے ہیں سی آئی اے کے ایس ایس پی بن کے، ابھی تک وہ کیس
فائلوں کے نیچے دبا پڑا ہے۔ 4 قتل ہوئے ہوں لاہور کے اندر دن دہاڑے، آج تک قاتل نامعلوم ہے۔ پولیس کی کیا حکمت عملی ہے؟ پولیس پروب کرنا چاہے تو پاکستانی پولیس کے بارے میں تو آپ کو پتا کیسے کیسے لطیفے بنے ہوئے ہیں، وہ تو چلے ہم ممبر سے نہیں سناتے، لیکن اگر کیا پاکستان کی پولیس چاہے یہ قاتل پکڑ نہیں سکتی؟ اللہ کی قسم آج محنت کرنا شروع کریں، ہم دعائیں کریں، آپ دعائیں کریں، ان کے قاتل پکڑے جا سکتے ہیں۔ میں لاہور کی پولیس سے، آئی جی پنجاب سے، عمران کشور صاحب سے، کیپٹن لیاقت صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مظلومیت کی ایک داستان ہے۔ ایک بندہ باشرع متقی نیک، اس کے بچوں کو اس کے سامنے ذبح کیا جائے، اس کو ذبح کر دیا جائے، اور اس کے بعد اس کا کوئی پرسان حال ہی نہ ہو، کوئی والی وارث ہی نہ ہو کہ ایک ان کا نوجوان بیٹا بچ گیا جو کیس کی صحیح معنوں میں پیروی بھی نہیں کر سکتا، تو آپ نے یہ قتل خوں کھاتے میں ڈال دیے، آپ نے بس کہا ختم ہو گیا یہ معاملہ۔ خدا کے لیے، اللہ کے لیے، اس قتل کے کیس کے اوپر بھی کارروائی کیجیے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر مدعی، بنیادی طور پہ ہمارے پاکستان کے اندر ایک سسٹم، ایک جو خامی ہے نا بہت بڑی، وہ یہ ہے، میں پولیس بیچاری کے پاس وسائل کم ہیں، لیکن پاکستان کی پولیس کی ایک بہت بڑی خامی یہ ہے کہ پرچہ ہو جانے کے بعد سارے کا سارا کیس لڑنا مدعی کو ہی پڑتا ہے۔ کام مدعی ہو مضبوط تو ہی آگے چلتا ہے معاملہ۔ اب یہ بیٹا نوجوان ہے، اکیلا ہے، اب یہ کتنی کو پیروی کر سکتا ہے؟ اب وہ پیروی نہیں کر سکتا تو اس کے قاتل پکڑنے کو کوئی تیار نہیں۔ اللہ رب العزت ان کے قاتلوں کو گرفتار کروائے۔ اور آخر میں 1-2 اہم اعلانات ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ نے تقریباً 43 سال قبل ایک کانفرنس کی بنیاد فضائل صحابہ اور دفاع صحابہ رکھی۔ ہمیشہ بیگم کوٹ چوک کے اندر ان کی زیر نگرانی، زیر سرپرستی، اور ان کے شہرائے آفاق جو لیکچرز ہیں بیگم کوٹ کے، آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر، آڈیوز کے اندر، ویڈیوز کے اندر، سی ڈیز کے اندر سنے ہوں گے۔ اور محرم میں اس کانفرنس کو رکھنے کا مقصد ان کا بھی اس وقت بھی یہی ویژن تھا کہ یہ جو گستاخیاں ہوں، ہم ایک کانفرنس منعقد کریں اور قانون کو حرکت میں لایا جائے، اور جو گستاخیاں ہوئی ہیں ان کے خلاف مقدمات کو درج کروایا جائے، اور دفاع صحابہ کیا جائے، دفاع اہل بیت کیا جائے۔ وہ کانفرنس اللہ کے فضل و کرم سے 43 برس سے بیگم کوٹ چوک میں ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اس مرتبہ بھی 10 اگست کو بروز جمعرات وہ کانفرنس جمعیت اہل حدیث پاکستان کے زیر اہتمام، علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے بانی تھے، درمیان میں ہمارا اتحاد رہا، وہ کانفرنس اکٹھی ہوتی رہی۔ اس کے بعد اور اس سے پہلے بھی وہ ہمیشہ جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے ہوتی رہی، درمیان میں کئی مرتبہ دوسری جماعت کے پلیٹ فارم پہ بھی ہوتی رہی، لیکن وہ ہوتی مستقل رہی ہے۔ تو اس مرتبہ بھی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے اس کانفرنس کا اہتمام کیا۔ 10 اگست بروز جمعرات عصر کے بعد شروع ہوگی۔ سب ساتھیوں نے محنت کر کے، کوشش کر کے اپنے ساتھ ساتھیوں کو لے جا کے اس دفاع صحابہ اور فضائل صحابہ کانفرنس میں شرکت کرنی ہے۔ وہاں پہ ہم نے جو فورٹ عباس میں، بہاول نگر میں، یہ علی اکبر ناطق نے اور یہ جو ذاکروں نے گستاخیاں کی ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ ان کے خلاف مقدمات کو درج کیا جائے، ان کے خلاف قانون حرکت میں آئے، آئین حرکت میں آئے۔ اسی طرح ایک بہت اہم بات ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے اگلے جمعے کے اندر گفتگو کریں گے۔ بعض وکلاء، سینئر رہنماؤں نے مجھے میسج کیا ہے کہ سینٹ کے اندر کوئی ترمیم کا بل آ رہا ہے، کس بارے میں؟ 295C کے بارے میں، توہین انبیاء کے بارے میں ایک بل پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کے الفاظ بڑے سنگین ہیں۔ آخری نبی کی بجائے وہاں پہ لکھا آخری نبیوں کی جو توہین کرے، آخری نبیوں کی، نبی کی بجائے اس کی سزائے موت ہی نہیں ہونی چاہیے بلکہ 3 سے 10 سال ہوگی۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے جمعے تک اس بارے میں مکمل تحقیق کر لی جائے گی کہ یہ بل کہاں پہ ہے، کس ٹیبل کے اوپر ہے۔ پاکستان کے اندر خلاف اسلام، خلاف آئین، خلاف شریعت کوئی بھی بل، سینٹ کے وہ مذہبی رہنما بھی، دین پسند رہنما بھی الرٹ ہو جائیں کہ اس قسم کا بل سینٹ کے اندر پیش کر کے یہ نگران حکومت جاتے جاتے توہین رسالت کے قانون کے اوپر بھی شبخون مارنا چاہتی ہے۔ اس شبخون کو میں نے اور آپ نے روکنا ہے، انشاءاللہ روکیں گے نا۔ اور سینٹ کے اندر جتنے بھی مذہبی رہنما ہیں وہ الرٹ رہیں کہ یہ کسی وقت بھی
جاتے جاتے اس قسم کا بل تیزی سے منظور کرا سکتے ہیں. آپ نے آنکھیں کھول کے, جیسے آپ ٹرانسجینڈر بل کے اوپر بعد میں ہیلے اجتے تھے, تیرے جی انگلش میں تھا ہمیں پتہ نہیں چلا, تو اس بارے میں الرٹ رہیں. اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسے کسی قانون کو نہ ہم سینٹ سے منظور ہونے دیں گے, نہ قومی اسمبلیوں سے منظور ہونے دیں گے. ہم تو چاہتے ہیں گستاخوں کے خلاف قانون سازی مزید سخت ہو, اور آپ گستاخوں کے خلاف قانون سازی میں نرمی پیدا کر رہے ہیں. اللہ کے بندو, جن بندوں نے گستاخی کرنی نہیں ان کو قانون جتنا مرضی سخت ہو جائے اس بات پہ اعتراض ہو سکتا ہے؟ اعتراض کس کو ہے؟ جس نے کرنی ہے. یہ گستاخی صحابہ کی سزا دی 10 سال ہو گئی ہے, یہ جی بڑی سخت سزا ہے. اور بھائی جس نے کرنی نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے؟ جس نے کرنی ہے اس کو کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کردار جو ان سزاؤں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں بنیادی طور پہ, ان کی نیت یہی ہوتی ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ جعلی پرچے ہوتے ہیں, جھوٹے مقدمات ہوتے ہیں, لیکن کسی چیز کا جعلی پرچہ ہو جانے سے اس قانون کو ختم نہیں کیا جاتا. قتل کے جعلی پرچے نہیں ہوتے ہیں نا, تو پھر قتل کا قانون ختم کر دیا جائے. تو اس بارے کے اندر حکومت کو غور کرنا چاہیے.